السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الارض۔ رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیح۔ محترم صدر اجلاس استاذ گرامی فضیلت الشیخ احسن جمیل عبد البصیر المدنی حافظہ اللہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس اور دیگر علماء کرام، بالخصوص ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کے ناظم محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد اسامہ سلفی حافظہ اللہ، اور اسی طریقے سے مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے ذمہ داران، عہدیداران، ممبران، شرکائے مجلس، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعیت اہل حدیث بنارس کے بینر تلے زیر اہتمام آج کے اس دعوتی پروگرام میں ہم لوگوں کو شرکت کرنے کا موقع ملا۔ جمعیت اہل حدیث کی کارکردگی، خاص کر کے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے، جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں اور شیخ مسعود صاحب نے تذکرہ کیا کہ آپ کے یہاں مختلف طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جمعیت کے جو ذمہ داران محنت مشقت کر رہے ہیں، جس میں وقت لگا رہے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور انہیں سماج کی خدمت کا مزید موقع عنایت فرمائے۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں عظیم مقرر فضیلت الشیخ جناب مولانا فضل اللہ انصاری سلفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان کا بیان سنیں گے۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے 2-3 باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہم اہل حدیث مسلمان ہیں الحمدللہ، رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد پکا سچا پختہ عقیدے کا حامل، صحیح عقیدے کا حامل، کتاب و سنت کا پیروکار مسلمان بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج اسلام کا نام لینے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بہت ملے گا، لیکن دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے عقائد قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ آپ چاہے ہمارے سنی مسلمان کی بات کریں، جس کو ہم لوگ مسلکاً سنی کہتے ہیں، یہ شیعہ سنی والی بات نہیں، سنی مسلمان، یہ پکے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، لیکن اہل حدیث مسلمانوں میں بھی اگر عقیدے کی پختگی ہے تو اعمال کی کمزوری ہے، اس کو تو تسلیم کرنا ہوگا۔
बहरहाल जो भी हो, शरीयत की पामाली रब्बुल आलमीन को मंजूर नहीं है। कुरान हदीस की मुखालिफत अल्लाह तबारक व तआला किसी भी सूरत में पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में वही सुनाई, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की मुखालिफत करते हैं, हदीस की जानकारी होने के बाद हदीस को तरदीद कर देते हैं या उसकी तावील करते हैं या उस पर अमल करने से कतराते हैं या अपने इमाम की बात को उस पर मुकद्दम करते हैं या और किसी वजह से ख्वाहिशात नफ्स की बिना पर हदीस पर अमल नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वही सुनाई, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर नहीं चलते, अमल नहीं करते, हदीस पर अमल नहीं करते, उन्हें मुतनब्बे होना चाहिए कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला उनको किसी फितने में मुब्तला न कर दे या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दर्दनाक अज़ाब आ जाए। फितना चाहे जिस किस्म का हो, फितना हमारे माल में भी हो सकता है, फितना हमारी औलाद में भी हो सकता है, फितना हमारी तिजारत में भी हो सकता है, फितना हमारे बाल बच्चों में हो सकता है। जैसा भी फितना हो, समाजी फितना हो सकता है, मुआशरती फितना हो सकता है, मुल्की फितना हो सकता है, जैसा भी फितना हो, कुरान हदीस की मुखालिफत करने की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने फितने की वईद सुनाई और साथ ही साथ अज़ाब अलीम आखिरत में। यह गोया कि फितने का ताल्लुक आखिरत से नहीं है, फितने का ताल्लुक इसी दुनिया से है कि आप हदीस की मुखालिफत करें, हदीस मिलने के बाद, हदीस की जानकारी हो जाने के बाद उस हदीस पर अमल ना करें, बल्कि उसको पशपुश डाल दें और मुख्तलिफ तावीलात करें, तो ऐसी सूरत में आपको फितना दुनिया में लाहिक हो सकता है। ये इसमें वईद है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब अलीम की धमकी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की मुखालिफत करने पर मुख्तलिफ तरह की तहदीदात, मुख्तलिफ तरह की वईद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया है। एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, वह हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, उस मुसलमान पर, ज़ाहिर है इसमें काफिर हिंदू ईसाई की बात नहीं है, लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, कोई मुसलमान अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए नजराना पेश करे, जानवर ज़बह करे, बकरी ज़बह करे, मुर्गा ज़बह करे, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। उस मुसलमान पर अल्लाह की लानत है जो अल्लाह के लिए ज़बीहा ना पेश करके, कुर्बानी ना पेश करके, नजराना ना पेश करके, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए वो नजराना पेश करे, ज़बीहा पेश करे, कुर्बानी पेश करे, चाहे किसी मज़ार पे जाके करे, चाहे किसी उर्स की मुनासिबत से करे, या चाहे किसी और मुनासिबत से करे, चाहे वो अल्लाह के अलावा, चाहे नबी के नाम पर हो, फरिश्ते के नाम पर हो, वली के नाम पर हो, नाना दादा किसी के नाम पर हो, औलाद के नाम पर हो, किसी दरख्त के नाम पर हो, काबा के नाम पर हो, लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, उस मुसलमान पर अल्लाह की लानत है जो अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए कुर्बानी पेश किया करते हैं। इस हदीस के इस टुकड़े की मुखालिफत करने वाले बहुत से मुसलमान हैं, या तो उनको हदीस की मालूमात है, या हदीस की मालूमात होने के बावजूद इस हदीस पर अमल नहीं करते। जाहिर है लानत का मतलब रहमत नहीं है,
लानत का मतलब रहमत से दूरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अल्लाह की रहमत से दूर करार दिया जो अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए जानवर ज़बीहा करता है, जानवर पेश करता है, कुर्बान करता है। हम में से बहुत से मुसलमान हैं जो इस तरह की नाज़ेबा हरकत करते हैं और समझते हैं कि हम अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ये सारा काम करते हैं। गोया कोई मुसलमान अल्लाह के अलावा दूसरे के लिए अगर जानवर ज़बह करता है, कुर्बानी करता है, तो उसके ऊपर फटकार है, लानत है। और ये फटकार और लानत की कोई तहदीद नहीं है कि ये दुनिया में ही हद तक या आखिरत में, सिर्फ मुतलक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ निस्बत करके कि अल्लाह की लानत जाहिर है, जिसमें अल्लाह की लानत होगी जिसके ऊपर, उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लानत होगी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लान अल्लाहु मन सब्ब वालिदैह, उस मुसलमान पर अल्लाह की लानत है जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं, जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। कितने मुसलमान, बहुत से मुसलमान हैं जो अपने माँ बाप को सख्त सुस्त कहते हैं। बच्चा जिसको लिखा पढ़ा करके, तरबियत करके, पैसा खर्च करके, उसको बना संवार करके काबिल बनाता है, और जब वो कमाने के लायक हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है और माँ बाप पे जुल्म सितम करता है। जबकि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत है कि एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के रसूल अय्युल अमाल अफजल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाएं आप सबसे बेहतर अमल क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा और अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को, फर्ज नमाज को उसके वक्त पे पढ़ना। फिर पूछा, सुमायुन फी, कौन सा अमल बेहतर अमल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिरुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव, ना माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक। फिर आपसे पूछा गया, सुमायुन फिर कौन सा अमल अल्लाह की निगाह में सबसे बेहतर है? तो आपने फरमाया, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद जितना अज़ीमुश्शान अमल है और जिसके बारे में कुरान हदीस में बहुत से दलाइल वारिद हैं, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने को मुकद्दम करार दिया। आज बड़े अफसोस की बात है, समाज में देखा जाता है, मुआशरे में देखा जाता है कि बहुत से नाहंजार किस्म के लोग जिनकी सही तरबियत नहीं हो सकी, जिनके सही तरबियत खुद उनके वालिदैन ने नहीं की, या समाज में गलत लोगों की सोहबत की वजह से वो बिगड़ गए, वो नौजवान वो अपने माँ बाप पर जुल्म सितम करते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, पिटाई करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। बल्कि सुनने में आता है और तारीख में हदीस की किताबों में मिलता है कि बहुत से जालिम लोग ऐसे होते हैं, ऐसे नौजवान जो अपने माँ बाप को घर से भी निकाल देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है उस नौजवान के ऊपर जो अपने माँ बाप को लान तान करता है, गाली देता है, बुरा भला कहता है। हदीस में है, लान अल्लाहु मन सब्ब वालिदैन, अल्लाह की लानत है उस मुसलमान के ऊपर जो अपने माँ बाप को गाली देता है। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे सकता है? ये मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। कितना बड़ा एहसान है माँ बाप का एक बच्चे के ऊपर। आप अपने तौर पर इसके तसव्वुर कीजिए कि माँ बाप के कितने एहसानात हैं अपनी औलाद के ऊपर। इन सारी एहसानात के नीचे दबे होने के बावजूद कोई अपने मोहसिन के साथ, अपने मुरब्बी के साथ इस तरह का बर्ताव करे और गाली दे, ऐसा हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसुब्बुर रजुल अबर रजुल फयसुब्बु अबाहु, हम अपने माँ बाप को गाली अगर डायरेक्ट ना दें तो किसी से झगड़ा हो, किसी से इख्तलाफ हो, तनातनी हो और बात आगे बढ़ जाए
تو اس وقت ہم اس کو گالی دیں، پھر اس کے باپ کو بھی گالی دیں، تمہارا باپ ایسا ہے، جو بھی گالی ہو اپنے اپنے لہجے میں، اپنے اپنی زبان میں. تو جب آپ اس کے باپ کو گالی دیں گے، اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، اس کو بھی طیش آئے گا، وہ بھی بدلے میں کہے گا تیرے ماں باپ ایسا ہی. تو گویا کہ آپ سبب بنے کس چیز کے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے. لہذا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. ہمیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد، اس کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے اس کائنات میں، اس دھرتی کے اوپر، تو سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ ہیں. ماں باپ کے سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. قاسم من قومک. پھر پوچھا ثم من قومک. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے. 4تھی مرتبہ جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک، تمہارے ابا محترم جو تمہاری دیکھ ریکھ کے لیے محنت کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ تمہارے 4تھے نمبر کے مستحق ہیں تمہارے حسن سلوک کا. لیکن اس سے پہلے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ماں کو اچھا سمجھتے ہیں یا ماں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، باپ سے نفرت کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ابا سے قربت رکھتے ہیں اور ماں کو بھی گالی دیتے ہیں. تو یہ انصاف نہیں ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو ابا کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، ڈھنگ سے مل رہے ہیں، اور پھر اماں سے اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، یا اس کو الٹا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کار خیر نہیں ہے اور اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ ایک کو دور کر کے ایک کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حدیث میں دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس مسلمان پر، اس نافرمان مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا. اس نافرمان مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، جو کسی بدعتی کی توقیر کرتا ہے، کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے. کوئی ایسا شخص جو شریعت کے اندر نیا کام کر رہا ہے، نیکی سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے کوئی نیا کام کر رہا ہے جس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے، یا جس کا ثبوت صحابہ تابعین کی سیرت میں، تاریخ میں، ان کے کردار میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا، وہ نیا کام ہم کر رہے ہیں. جیسے آج کل بہت سے مسلمان میلاد مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہم لوگ سنتے تھے شریعت کے اندر 2 ہی عید ہے، عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. لیکن مسلمانوں نے ایک تیسری عید ایجاد کر لی، عید میلاد النبی. ظاہر ہے اس طریقے سے شریعت کی مخالفت کرنا نہایت غلط بات ہے. لیکن جب ہماری فکر کج ہو جائے، ہماری فکر سلیم نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر اس طرح کی خرابی آ سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا. اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی بدعتی کی تعظیم کرے، کسی بدعتی کو سپورٹ کرے. آپ کہیں گے مولانا اگر ہم ایسا کریں گے تو سماج میں انتشار ہوگا. ایسا نہیں ہے، سماج میں انتشار ہونے کی بات نہیں ہے. یہاں حق کی تائید کی بات ہے اور باطل کی تردید کرنی ہے. اگر آپ حق کی تائید کرتے ہیں، باطل کی تردید کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہیں. لیکن آپ اگر اس کو اگر الٹ کر کے اپنے طور پر حق کی مخالفت کریں اور باطل کی تائید کریں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے آپ کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. لعن اللہ من آوى محدثا. محدث چاہے عمل کے اندر محدث ہو یا دین کے اندر محدث ہو. دین کے اندر احداث عقیدے کے تعلق سے ہوتا ہے،
اور عمل کے اندر احداث جرائم کے تعلق سے ہوتا ہے. اس کے اندر دونوں باتیں ہیں. سماج کے اندر اگر کوئی شخص جرائم کا ارتکاب کرے، کوئی نوجوان ہے جو شراب کا عادی ہو گیا ہے، کوئی نوجوان ہے جو جوا سٹے کا عادی ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کے باوجود آپ اس پر نکیر نہیں کرتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، ان کی آپ اصلاح نہیں کرتے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کا بیٹا کر رہا ہے، ہمارا بیٹا تو اس سے بہت دور ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ اس محلے کا ہے، اس ٹولے کا ہے، اس لیے آپ اس پر روک لگانے کی کوشش نہیں کرتے. کل ہو کر کے اس ٹولے سے اس ٹولہ آنے میں دیر بھی نہیں لگے گی. اس لیے جہاں منکر ہو، منکر کی تردید ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. اگر آپ منکر کہیں دیکھتے ہیں، منکر چاہے جس شکل میں ہو، قول کی شکل میں ہو، عمل کی شکل میں ہو، اخلاق کی شکل میں ہو، اگر منکر ہے شریعت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں، تو اس کا انسداد ہونا چاہیے، اس پہ تردید ہونی چاہیے، اس پہ خاموشی اختیار کرنا، جرائم کی تائید کرنا. بنی اسرائیل کا قصہ آپ کو معلوم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، تو اس قانون کو توڑ دیا تھا کچھ لوگوں نے باقاعدہ اسی دن مچھلی کا شکار کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کر دیا، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو چپ چاپ رہ گئے، کہا ہم منع بھی نہیں کریں گے اور جائیں گے بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا کس کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ٹوکا، غلط کام کو دیکھنے کے بعد اس پہ روک لگانے کی کوشش کی، خود رکے رہے اور سماج کے لوگوں کو روکا. اور ان دونوں فرقے پر یا ان دونوں جماعتوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جنہوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا، اور جو لوگ خاموش رہ گئے. گویا سماج کے اندر اگر برائی ہوتی ہے، احداث فی الدین ہوتا ہے، بدعت اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اطمینان سے، اپنے قبے میں بیٹھ گئے اطمینان سے، اور اپنا جبہ و دستار لے کر کے شانتی سے بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، یہ سمجھ کر کے کہ ہم تو اس سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے بال بچے بچے ہوئے ہیں. آپ کا خاموش رہنا خطرناک دعوت ہے اس کے لیے، خطرناک تائید ہے اس کے لیے جو اس کا پرچار کر رہے ہیں. تو میرے بھائی وہ بات لمبی ہو رہی ہے. اس شخص پر، اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو بدعت کی تائید کرتے ہیں، بدعت کو سپورٹ کرتے ہیں. آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو پکے سچے مسلمان ہیں، اہل حدیث مسلمان ہیں، لیکن بدعتی علماء کی تعظیم میں، بدعتی علماء کی توقیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض. اس شخص پر، اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، راستے کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، گلی کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے. منار الارض ایک نشانی ہے، یہ آری ہے، ادھر آپ کی زمین ہے، ادھر میری زمین ہے، زمین ناپی ہو گئی، امین ناپ کر کے چلا گیا، کلی گاڑ کر کے، پول گاڑ کر کے چلا گیا، اور رات میں اٹھ کر کے یہاں سے پول اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا یا اٹھا کر کے غائب کر دیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ من غیر منار الارض. شہری مسلمان شاید یہ سب کام نہیں کرتے، لیکن دیہاتوں میں یہ سب بہت ہوتا ہے، جہاں ہل جوتا جاتا ہے، کھیتی باڑی کی جاتی ہے، زمین ناپی ہو گئی، اس کے بعد اس کا ہل اترا، اس میں جوتتے ہوئے دبا کر کے جوت دیا، یا اسی طریقے سے اس کا نشان کو مٹا دیا، یا آری کو غائب کر دیا. یہ لعنت کا باعث ہے. اسی طریقے سے شراح نے لکھا اس آخری ٹکڑے کا ایک مطلب یہ ہے لعن اللہ من غیر منار الارض. اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے ظاہری نشانات کو مٹانے کے ساتھ ساتھ جو اس کی معنوی نشانی ہے اس کو مٹا دیتے ہیں. یعنی معنوی نشانی قرآن اور حدیث، قرآن حدیث کا معنی اور مفہوم کو چینج کر دیتے ہیں. قرآن حدیث کا جو صحیح معنی ہے
جو سلف سے منقول ہے، صحابہ کرام سے منقول ہے، کسی آیت کی تفسیر یا کسی حدیث کا معنی اور مفہوم، ہم اسے غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الٹا سیدھا، چاہے عقیدے سے متعلق ہو، چاہے اعمال سے متعلق ہو، یا چاہے کسی اور سے متعلق ہو۔ تو ایسے مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو قرآن حدیث کے معنوی نشانات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بہت سے مسلمان ہیں جو غیر شعوری طور پر یہ کرتے ہیں، اور جو لوگ شعوری طور پر کرتے ہیں وہ بلا شبہ اس حدیث پر، اس ٹکڑے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ اور عذاب علیم کی دھمکی دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جس میں اگر ہم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہم دور کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے، پیسہ کما رہے ہیں لیکن بے چینی کی انتہا ہے، دولت کما رہے ہیں لیکن بے چینی ختم نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی المرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، گھوس لینے والے پر، گھوس دینے والے پر، اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی گواہ بننے والے پر، سودی کاروبار کا میڈیٹر بننے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی بالکل قرآن حدیث کے مطابق گزرے، ہم قرآن حدیث کی مخالفت سے بچیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، ہر اعتبار سے ہمارے اعمال درست ہونے چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ ہم اگر تھوڑا سا بھی عمل کریں، کوشش کریں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ ہم دنیاوی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور دوسرا کاروبار کرتے ہیں، شہری لوگ ہیں تو سب کو پتا ہے کہ یہ کاروبار کرنے میں ہم کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے، لیکن جب کوئی شریعت کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کسی عالم دین سے پوچھتے نہیں ہیں مولانا اس کے سلسلے میں حدیث کیا کہتی ہے، قرآن نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب ہم پھنس جاتے ہیں کسی موڑ پر تو اس وقت مولانا صاحب کو فون لگاتے ہیں کہ مولانا صاحب پھنس گئے ہیں گیر میں، مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ذرا نکال دیجئے۔ کوشش کیجئے پھنسنے سے پہلے آپ علماء کرام سے رجوع کریں۔ الحمدللہ یہ جمعیت اہل حدیث بنارس کے علماء کرام، ذمہ داران، اور خاص کر کے ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا احسن جمیل السلفی المدنی حفظہ اللہ جہاں دیدہ شخص ہیں، اور ان کے فیوز و برکات سے آپ مستفید ہوں، اور اس کے علاوہ جو ان کے معاونین ہیں ان سے بھی، تو علماء سے ربط رکھنا چاہیے، اور ہر معاملے میں کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے ہم علماء کرام سے رابطہ رکھیں، ان سے قربت رکھیں، اور ان سے اپنے آپ کو قریب رکھنے کی کوشش کریں، ان سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، ورنہ شیطان کوشش یہ کر رہا ہے کہ علماء سے آپ کو دور کر کے آپ کو راہ راستے سے بھٹکا دے۔ شیطان کی یہ بھی کوشش ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے دور کرے، کیسے؟ پہلے علماء سے دور کر دیں، علماء کے بارے میں بدظنی پیدا کر دیں کہ فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، مولانا نادر لطفی صاحب فلاں ایسے ہیں، یہ اسامہ صاحب ایسے ہیں۔ پھر بچے کون سماج کی اصلاح کرے گا؟ کس کی بات ہم سنیں گے؟ اس لیے شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور حدیث کے مطابق ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان ہمارے رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ ہمیں
علماء سے محبت کرنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے ہماری اپیل ہوگی کہ ہم اپنے تمام معاملات میں علماء کرام سے رابطہ رکھیں، علماء کرام سے استفسار کریں، مسئلے مسائل پوچھیں. الحمدللہ اس طرح کا جو پروگرام ہو رہا ہے صرف خطابی نہ ہو، اس میں سوال و جواب کا آپشن ہو، اور اس کا فائدہ ہم لوگ اپنے طور پر بھی دیکھتے ہیں. بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. خطاب سے جتنا فائدہ نہیں ہوتا، تقریر سے جتنا فائدہ نہیں ہوتا، سوال و جواب سے اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پوچھ لیا تو اس سے اس کو سکون ملتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عمل کرتا ہے. بہرحال ہمیں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سماج کی اصلاح میں جو بھی پیش رفت ہونی چاہیے اس سلسلے میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور ظاہر ہے ہم اگر ٹھیک ٹھاک رہیں گے، ہمارا سماج ٹھیک ٹھاک رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا سماج ترقی یافتہ ہوگا، اور علمی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ہمارا سماج ترقی پذیر ہوگا. اور اگر ہم اس سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی کریں گے تو پھر سوال ہوگا این علماءکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سماج میں ساری برائی ہو رہی ہے، شادی کے تعلق سے، بدعت و خرافات کے تعلق سے ماں باپ پر انیائے ہو رہا ہے، لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہے. پڑوس میں اس کے بوڑھے باپ پر ظلم کر رہا جوان بیٹا، اب بغل میں اس کا پڑوسی ہے، سوچتا ہے کہ نہیں چلو رہنے دو، اس کو پٹ رہا پٹنے دو. جی نہیں، اس کی پٹائی آپ تک کیا کہتے ہیں موت دی ہو سکتی ہے. اس لیے جہاں کہیں برائی ہو اس برائی کو روکنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے، صحیح راستے پر چلنے، صراط مستقیم پر چلنے، سماج کی اصلاح کرنے، سماج کی برائی کی ایک ایک کر کے اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہماری زندگی قرآن حدیث کا آئینہ ہو. قرآن حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کا پرچار و پرسار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بات کہی ہے اس پر عمل کرنے، جو بات ہم نے سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور 4 چیزیں جو ہم نے بتلائی ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس مسلمان پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کا سپورٹ کرتے ہیں، اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتے ہیں اور ظلم کر کے دوسرے کی زمین ہڑپ لیتے ہیں. ایسے مسلمان ہونے سے ہمیں بچائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.